جیسے موسٹلی میرٹل ریلیشن شپس میں جب بیویاں اسٹینڈ نہیں لیتی اپنے لیے تو اسی طرح وائلنس بڑھتا جاتا ہے. جب آپ خود کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو کوئی اور بندہ آپ کو رسپیکٹ کبھی بھی نہیں دے سکتا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم میں اگر لڑکیوں یا خواتین کے حساب سے اس وقت کویشچن کروں کیونکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا عورتیں خود ان کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وائلنٹ ہوں؟ ڈیفینیٹلی ایک طرح سے وہ ڈیفینیٹلی ان کو ان کا بیہیویئر لرن کر لیتی ہیں. اگر وہ ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ پہلی بار ہی اگر ان کو ایک سائن آف اسٹاپ دے دیں یا کسی طرح ان کو بتا دیں کہ دس از ناٹ الاؤڈ. اگر فار انسٹنس ایک ہسبینڈ پہلی بار ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں وائلنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے ریئیکشن, اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اس کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے لگ جائیں, ان سے بدتمیزی یہ بھی آج کل لیکن ایک نیا ٹرینڈ ہے. کسی نہ طرح ان کو ایک چیز بتائیں کہ دس بیہیویئر از ناٹ الاؤڈ اور یہ میں آپ ایکسیپٹ نہیں کروں گی. تو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ بیہیویئر میری لائف ٹالریٹ نہیں کرے گی. افرا, یہ جو بات آپ نے کی نا, یہ ڈومیسٹک وائلنس کی جو بات ہم کر رہے ہیں, تو اس پہ ہمیں کافی زیادہ فیڈ بیک بھی سننے کو مل رہا ہوتا ہے جب ہم ایسی خواتین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ وائس کیا کریں, آپ بتایا کریں کہ آپ کو یہ ٹالریٹ نہیں کریں گی, آپ صرف بتانے کی حد تک, مطلب واپس فائٹ بیک کرنا تو ڈیفینیٹلی ناٹ ریکمینڈیبل. لیکن ان کی طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ان کو نہیں سمجھ آئے گی, اور اگر ہم ان کو بتا دیں نا کہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اور زیادہ تکلیف پہنچے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ریلیجن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے ہمارے ریلیجن میں کلیئرلی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ دو سائڈز ہوتی ہیں نا اسٹوری کی, اور اگر آپ اپنی سائڈ چوز نہیں کرتے اور آپ چپ رہتے ہو کسی بھی وائلنس کے اگینسٹ, ویدر اٹ بی ڈومیسٹک وائلنس ہے یا کسی بھی قسم کی بدتمیزی ہو رہی ہے, کوئی بھی چیز ہو رہی ہے جو اگینسٹ دا لا ہے, اور آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں تو آپ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں. بالکل. سو دیٹ مینس کہ یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. لیکن آپ اپنی فیلنگس بتاتے ہو نا, یعنی ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ وکٹم رول میں رہ کر اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اچھا پھر اب مار کٹائی ہی لائف ہے اور ہم سمجھا نہیں سکتے. دیکھیں, ہم سب میں بہت زیادہ پوٹینشیلز ہوتی ہیں, ہم سب میں وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں, اتنی ذہانت, کریٹیوٹی چھپائی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے ایک میں مس وجیہا کا ایک سیشن کو کنڈکٹ کر رہے تھے, انہوں نے اتنی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ کریٹیوٹی ہر بندے کے اندر ہی ہوتی ہے, ہاں اس کو رائٹ ڈائریکشن کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہے. سو اس کو لانا, یعنی سہنے کی بجائے واپس ڈسرسپیکٹفل وے میں مار کٹائی کرنے کے بجائے کوئی اور مہذب طریقہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. مس شمائلہ, بہت ساری خواتین جو ہمارا شو دیکھ رہی ہوں گی وہ اس وقت کہہ رہی ہوں گی مس شمائلہ یہ اب کیا باتیں کر رہی ہیں, کتابی باتیں کر رہی ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور سننے کو یہ بھی مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو تو پتہ چلے. بالکل. دیکھیں, ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ کم ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم آپ کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھیں تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ پر ہاتھ اٹھائے, ایون پیرنٹس بھی بچوں پر. ہم تو اس بھی بارے میں بہت بات کر چکے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی نہیں اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھانا چاہیے, لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ نہ کریں یا آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ڈسکشن یا کوئی ایک اچھا زندگی نہ گزاریں. ہم صرف اس طرف آپ کا دھیان لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر اس سے یہ اولڈ پیٹرن ہے نا, نئے بہت اچھے سے پیٹرن آ چکے ہوئے ہیں جہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اگلے بندے کے ساتھ ڈیزائریبل ریلیشن شپ بنا دیں. مطلب مجھے تو یہ کوئی میجک سے کم نہیں مس منحل لگتا کہ ہم اگلے کو, یعنی اتنی شاندار سکلز موجود ہیں اور یہ لا ہے. بالکل. وی ٹیچ پیپل لا ہے, تو اس کی اسٹریٹجی بھی آگے بتاتے ہیں. وہ اسٹریٹجی یہ بتاتے ہیں کہ رادر بلیمنگ ادرز نا, اسٹارٹ اوننگ, یعنی آپ ذمہ داری اگر لے لیتے ہیں کہ یہ میرا تعلق ہے اور مجھے ہی سکھانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تم ایسے کرو گے. دیکھیں, وائف ہسبینڈ کی ریلیشن شپ میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ بلیم کے اوپر بہت زیادہ, کہ انڈرسٹینڈنگ جس کو ہر بندہ ڈیمانڈ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یوزلی جو کپلز ہیں یا کوئی بھی ریلیشن شپ اس میں بہن بھائیوں کا ہو, پیرنٹس بچوں کا, وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خود سے شاید سمجھ جائے گا اور اس چیز کو وربلائز نہیں کر رہے ہوتے. اور کبھی کبھی ہم لوگ
ہم بھی میرا خیال ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں جو شاید ان ریئلسٹک ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کی بھی بات ہو رہی تھی, ایک سنڈروم ہوتا ہے اس کو بیٹر وومن سنڈروم کہتے ہیں, اور وہ ری انفورس ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ وائلنس میں جاتے ہیں, اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بعد میں کوئی نہ کوئی گفٹس لے کے, کوئی شاپنگ کرا کے, کچھ نہ کچھ کر کے مناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بیویاں پہ فوراً مان جاتی ہیں, اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب انہیں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے ہرٹ ہوا آپ کے اس بات سے, مجھے تکلیف ہوئی, ویئر ایز وہ اس کو ہی کافی سمجھے, وہ سمجھتی ہیں اسے سمجھ آ گئی ہے, ویئر ایز اگلے دن یا کچھ دنوں بعد وہ سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹ مینس کہ آپ کے پارٹ پہ ہی کچھ نہ کچھ غلطی ہے, مطلب ایز ان کہ آپ اگر اس کو صحیح کرنا چاہیں اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم, بیکاز انہوں نے بھی وہ چیز سیکھی ہوئی ہے, اس کو ان لرن کرنے میں ٹائم ضرور لگ سکتا ہے, بٹ یہ کوئی ایسی امپاسبل چیز نہیں ہے. یعنی اس ٹائم پر گفٹ لینا جو ہے وہ پھر خواتین رینفورس کر لینا نا کہ آپ ٹھیک ہے, خواتین کے مائنڈ میں اس بات کو وہ بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ریکارڈ کر لیتی ہیں کہ مار پٹنے کے بعد کوئی اچھی چیز بھی ہوگی, تو مار پٹنے کا جو تکلیف ہے نا وہ پھر اس سے ریپلیس ہو جاتی ہے. وہ ہم ایک ایکسیپٹیبل سائن دیتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر آپ نے مار لیا اس کے بعد پیسے دے دیے یا کوئی ضرورت پوری کر دی تو ایک چیز ایکسیپٹیبل ہو گئی. اور مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کو ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں بعد میں کوئی گفٹ دے کر, کوئی ڈنر کرا کر, تو اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, اس وقت ایکسیپٹ نہ کریں. بعد میں بے شک انہیں کہیں گے جی میں ضرور آپ سے گفٹ بھی لوں گی اور آپ کے ساتھ ڈنر پر بھی چلیں گی, کیونکہ اس وقت مجھے آپ کے اس ایکشن سے تکلیف ہے, تو اس وقت آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل.